اسی طرح اب میں ایک دو کڑوی باتیں کرنے لگاؤں مگر کرنی ضروری ہیں. لغو کا ذکر آیا نا، بیہودہ. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، لڑکیاں لڑکے مکس ہو جاتے ہیں، مہندی کے نام پر فنکشن رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سسرال، لڑکی کا سسرال لڑکے کا سسرال، ایک دوسرے کو وہ شعر بنا بنا کے گالیاں دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ٹیزنگ جس کو کہہ لیں آپ، طنزیہ کلام. دوست آپس میں، لڑکا ہو تو لڑکے سے، لڑکیاں ہوں تو لڑکی سے بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا کیونکہ یہ لغو ہے. کیا ہے؟ اونچی کہیے. اب ضروری بات کرنی ہے پردے کی جگہوں کی. آج کل تو ٹیلی ویژن نے، انٹرنیٹ نے وہ بھی ختم کر دیا. لڑکیوں کی چھپانے کی جگہ وہ دکھا دکھا کے یہاں یہ کریم لگاؤ، یہاں یہ لگاؤ، وہ لگاؤ، وہ اس کو اشتہار بنا دیا اور لڑکیاں بھی پیسے کے لیے تیار ہو گئی. پیسہ ملے گا وہ اپنا جسم دکھانے لگ گئی، اپنا حسن ان کو اگر تھوڑا سا ہے تو وہ حسن فروش ہو گئی. اس طرح معاذ اللہ قیمت لیتی ہیں تو اشتہار بنواتی ہیں. اگر بات کرنی بھی پڑ جائے پردے کی جگہ کی تو کنایا. کنایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارے میں بات ہو، وہ لفظ جو کہنا مناسب نہ ہوں وہ زبان پر نہ لائے جائیں. آپ کی شرم گاہیں ہیں، اس شرم گاہ کا کوئی آپ کے ہاں لفظ رائج ہے مگر وہ آپ سننا پسند نہیں کرتے تو بولنا بھی نہیں ہے. بہت زیادہ اس میں قرآن میں بھی ذکر آیا ہے مگر اشارے میں آیا ہے، اور ہمیں یہ سکھایا گیا. کھلے لفظوں میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بچنا چاہیے. جس طرح لا تقربوہن لم یطمسہن او لامستم النساء، قرآن میں چھو لو اگر عورتوں کو، مراد کیا ہے؟ وہ آپ کی قربت ہے، لیکن اشارے میں بات کی گئی کہ ایسے لفظ کھلے عام بولنا یہ بھی لغو میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. میاں بیوی کے درمیان قربت ہوتی ہے، اس قربت کے لیے بھی وہ لفظ اگر کھلا بولا جائے اور وہ سماعت پر یا شرم کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے تو وہ بھی کھلا لفظ بولنا اونچی نہیں چاہیے. اب میں دوسری بات بھی کر دوں. حالانکہ کھلے لفظ ہیں، سب بولتے ہیں لیکن ہمارے ہاں پسند نہیں کیے جاتے. بولو براز عربی کے الفاظ ہیں، اردو والے پیشاب پخانہ کہتے ہیں. اب یہ لفظ آپ کو بولنے میں پسند نہیں ہے تو اشارے میں بات کریں. قضائے حاجت کہہ دیں، مجھے حاجت رفع کرنی تھی. آپ کے ہاں انگلش آ گئی، آپ نے کہا میں واش روم جا رہا ہوں، بیت الخلاء جا رہا ہوں. حالانکہ اس کے لیے دوسرا لفظ ٹوائلٹ بھی موجود ہے مگر آپ سنبھل کے کہتے ہیں. تو اسی طرح کھلے لفظ بھی بولنے مناسب نہیں ہوتے. یہ حیا کا تقاضا ہے، اور ہر دین دھرم کا کوئی نہ کوئی خاص جز ہوتا ہے، کوئی خاص بات ہوتی ہے. اسلام کی خاص بات ہی حیا ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان. اور یہ کوشش ہے اس وقت پوری دنیا کفر کی کہ مسلمانوں سے حیا کو نکالو، کیونکہ جب حیا نکل جائے گی ایمان خود بخود نکل جائے گا. مجھے بتاؤ یہ ٹیلی فون جو آپ کے ہاتھوں میں ہے جس کو موبائل کہتے ہو، کیا یہ بے حیائی نہیں پھیلا رہا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. روز نئی سے نئی چیز اس میں ڈال رہے ہیں، سستی سے سستی دیتے ہیں، آپ اس میں لگے رہیں تاکہ حیا نکل جائے.
کوئی شرم حیا اب اس میں کوئی قید کوئی حد نہیں رہی. کوئی ہوگا بچتا ہوگا, بعض نے صرف سننے کے لیے رکھا ہوگا, ورنہ جس کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے لگے ہوئے اس پہ. تو حیا نکالنے کے پروگرام آپ کے اوپر, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کافر لڑے گا تو جناب بم سے لڑے گا. نہیں, یہ وہ آج کل یہ ہتھیار ہیں ان کے, وہ اس سے آپ کے خلاف. اور یہ ان کی کامیابی ہے کہ ہمارے نوجوان ساری رات ہر وقت لگے ہوئے, کسی کے گھر میں بھی جائیں بات کرنا دور, اپنے فون پہ لگے ہوئے. اور کون کیا کر رہا ہے, کسی کا فون ذرا چھیڑ کے دیکھو فوراً جھپٹے گا, تو نے میرا فون پکڑا کیوں. میاں بیوی سے, بیوی میاں سے, بہن بھائی سے, آپس میں سب کے انہوں نے کوڈ لگائے ہوئے اور جو چاہیں کر رہے ہیں. تو اسلام میں منع کیا گیا ہے, یہ پردے والی باتیں کھلے عام ہونی نہیں چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو اشتہار بن رہا ہے, بڑے بڑے پینا فلیکس لگا دیے جاتے ہیں سڑکوں پر عورتوں کی پردے والی چیزوں کے استعمال کے لیے بھی نمایاں کی ہوئی ہیں. یہ حیا آپ کے اندر سے نکل گئی تو کچھ بچنے والا نہیں. آپ میری باتیں سن رہے ہیں, سب کے سب ساتھ بھی دے رہے ہیں, عمل کے میدان میں پیچھے ہو جائیں گے ہم. اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے زندگی کا حصہ بنتی ہیں, اور پھر آپ کے ساتھ کیا کچھ بہا کے لے جاتی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس ٹیلی فون کے آنے کے بعد کتنی طلاقیں بڑھی ہیں, کتنے گھروں میں جھگڑے بڑھے ہیں. ٹیلی فون مہنگا ہوتا تھا, کراچی سے لاہور کال کرنی ہوتی تھی 50 روپے 55 روپے 1 منٹ کے لگتے تھے. اب آپ گھنٹوں نہیں ساری رات بات کریں آپ کے ڈھیلا نہیں لگتا, پیکج ملے ہوئے. نتیجہ کیا ہے, خرابیاں آ رہی ہیں, برائیاں آ رہی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. تو صریح الفاظ, کھلے ہوئے الفاظ جو ننگو آر ہوں, جن میں چھپانا ضروری ہو, تو ان کو بیان کرنے سے شرم و حیا ہے, تو بندگان خدا ان کو بیان کرتے نہیں. ہمارے اساتذہ نے ہم کو پڑھایا, جب مسائل آتے تھے تو لازمی بات ہے سیکھنا ہے, نہیں سیکھیں گے تو آگے کیسے سمجھائیں گے. مگر اس طرح اشاروں میں وہ بات کرتے تھے, وہ کھلے لفظ کہتے نہیں تھے. تو وہیں سے بنیاد پڑ گئی کہ بات کس انداز میں کرنی ہے. لیکن اب وہ چیز نہیں ہے, اگلے نہ لڑکی شرماتی ہے نہ لڑکا شرماتا ہے, دیکھا دیکھی بڑوں سے بھی وہ چیز جا رہی ہے. اب کھلے عام سب کے سب بولنے لگ گئے. میں مثال دوں آپ کو, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے ایک زخم ہو گیا, جسم پر ایک زخم پڑ گیا, کپڑے کے اندر تھا. روزانہ مجھ سے شیخ صاحب, استاد صاحب, ساتھی پوچھتے کیا حال ہے, میں بتاتا ہوں ان کو, لیکن یہ کبھی نہ پوچھتے کہ زخم ہے کہاں. ان کو پتا تھا مجھے کوئی زخم ہو گیا ہے, بظاہر نظر نہیں آ رہا, حال پوچھتے تھے, مگر یہ نہیں پوچھا کہ زخم ہے کہاں. کیوں کہ زخم جسم کے کسی ایسے حصے میں ہے جس کو کھولنا مناسب نہیں. تو بزرگوں نے فرمایا جس کو دیکھنے میں کراہت ہو اس کو بولنے میں بھی ہونی چاہیے, اس کو بیان کرنے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے کس طرح بات کریں. اب ڈاکٹر ہے, مجبوری ہے, کوئی اس کے سامنے کھولنا پڑتا ہے زخم, اس نے پٹی کرنی ہے, وہ اور بات ہے. لیکن یہ کہ ہم خود اس کی نمائش دیکھتے ہیں, آپ نے مانگنے والوں کو کیا حال کیا ہوتا ہے, یا اسی طرح دوسروں کے جو چیزیں ہیں فوراً ویڈیو رپورٹ دکھائی جاتی ہے یا فیس بک پہ ڈال دی جاتی ہے, تو یہ غلط بات ہے. جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ بات اچھی ہے اسے منہ سے باہر نہ نکالو. اگر سچا کلام کہنے سے قید میں جانا پڑے تو اس سے وہ جھوٹ بہتر جس سے تجھے قید سے چھٹکارا نصیب ہو. یہ بات شاعر نے کہی, کیا مطلب کہ سچائی ہر لحاظ سے بہتر ہے,
خواہ کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، سچ بول کر کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، وہ بہتر ہے۔ سچائی کا دامن نہ چھوٹے، تو جھوٹ سے نجات مراد نہیں ہے جو شاعر نے کہہ دیا، بلکہ دوسرے کو نجات دلانا مراد ہے۔ ایسا فتنہ دور کرانا جس میں عام لوگ مبتلا ہیں، تو یہ اس سے مراد ہے۔ اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں افواہ ریومرز، پھیلانا، غلط بات کو پھیلانا، اور اس میں شرمانا بھی نہیں، اور پہل کرنا، میں سب سے پہلے پہنچاؤں۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہمارے لیے تباہی ہیں، ان میں کوئی خیر اونچی۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کوئی بات بھیجی، 2 منٹ بعد آپ کو پتا چلا ہو یہ تو جھوٹ ہے، کبھی سوچا آپ کے بارے میں کیا رائے قائم ہوگی، کیا تاثر جائے گا؟ پھر بعد میں بھلے سے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں وہ ڈیلیٹ نہ ہو، اور شرم کے مارے کہیں کہ نہیں یار بس مجھے پتا نہیں تھا۔ تو احتیاط، تو ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، زبان میں بون لیس ہے نا، زبان میں ہڈی، مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ ہڈی نہیں ہوتی مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، اور اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا انسان کے جسم میں 3 ایسے جگہیں ہیں، اس میں گوشت ہے مگر ہڈی، زبان ہے، دل ہے اور شرم گاہ، تو جو ان کی حفاظت کرے گا حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا، اور انہی کی حفاظت آسان نہیں۔ 32 دانتوں میں یہ بند ہو جاتی ہے، پورا جسم بھگتتا ہے۔ تو نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ جھوٹ پسند کرنا ہے، اور زور میں کیا کیا آ جاتا ہے میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دی کہ نامناسب بات جو ہم کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں ہمیں وہ کرنی، پردے کی بات پردے میں ہو، اشارے میں ہو، اگر ضروری کہنی پڑ جائے، کھلے لفظ، اب وہ ان کی گالیاں بنا لو، ان کے لیے جو مرضی بنا لو اور کہتے رہو، تو اپنا ہی نامہ اعمال خراب ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی بھگتنا پڑتا ہے۔